بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان ہمارے تہواروں کو ہمیں ہم تو مسلمانوں کو عید مبارک کہتے ہیں، عید کے دن مسلمان ہمارے تہواروں پہ ہمیں کیوں نہیں مبارکبادی دیتے؟ انسانیت کا بھی تو ایک رشتہ ہے ہمارا، ہندوؤں سے عیسائیوں سے انسانیت کا بھی تو رشتہ ہے نا. تو بھائی ہم اس رشتے کو کٹ نہیں کرنے کے قائل ہیں، ہم اس رشتے کو جوڑنے کے قائل ہیں کہ بھائی کوئی ہندو بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کریں، غریب ہو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کو کھلائیں. ہمارے نبی تو یہودیوں کو بھی ہدیے بھیجا کرتے تھے حالانکہ اسلام دشمن تھے. السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ بیان سنائیں گے جو ہر ہندوستانی مسلمان کے لیے سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اہل وطن بھائی ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو حضرت نے اس چیز کو بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ کیا مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ہندو بھائی کے تہواروں کے اوپر ان کو مبارکباد دے، کہ ہندو بھائیوں کے مذہبی تہواروں کے اوپر انہیں مبارکباد دے اور ان کے تہواروں میں شریک رہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نے اس بیان کے اندر یہ بھی ہمیں بتایا کیا ایک مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کسی غیر مسلمان یعنی ہندو کے جنازے میں شرکت کرے، اور کیا مسلمان کسی غیر ایمان والے یعنی ہندو بھائیوں کے شادیوں میں بھی شرکت کر سکتا ہے اور ان کے رسومات میں بھی شرکت کر سکتا ہے یا نہیں. یہ سارے سوالوں کا جواب حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں دیا، جس کا معلوم ہونا ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس لیے یہ مختصر ویڈیو ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے انداز میں بات سمجھ میں آ جائے. تو سنیے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے ان مسائل کے اوپر کیا جواب دیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان ہمارے تہواروں کو ہمیں ہم تو مسلمانوں کو عید مبارک کہتے ہیں، عید کے دن مسلمان ہمارے تہواروں پہ ہمیں کیوں نہیں مبارکبادی دیتے؟ تو بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ دوسروں کے مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں آپ مبارکباد دیں. ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. مذہبی رسومات میں شرکت کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو یہ انسانیت کے گویا خلاف ورزی ہے. انسانیت کا بھی تو ایک رشتہ ہے ہمارا، ہندوؤں سے عیسائیوں سے انسانیت کا بھی تو رشتہ ہے نا. تو بھائی ہم اس رشتے کو کٹ نہیں کرنے کے قائل ہیں، ہم اس رشتے کو جوڑتے ہیں کسی اور طرح سے. ہم اس رشتے کو جوڑنے کے قائل ہیں کہ بھائی کوئی ہندو بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کریں، غریب ہو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کو کھلائیں. ہمارے نبی تو یہودیوں کو بھی ہدیے بھیجا کرتے تھے حالانکہ اسلام دشمن تھے. یہودی تو اس زمانے میں تو بہت اسلام دشمن تھے. تو کوئی ہندو بیمار ہو جائے بیمار پرسی کریں، کسی کو قرض کی ضرورت ہو محتاج ہو اس کو کھلائیں، کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلائیں، علاج ہو اس کا علاج کرائیں. مذہبی رسومات میں شرکت نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ آپ ہندوؤں کی دیوالی میں بھی شرکت کر رہے ہیں کہ ہم بھی براڈ مائنڈڈ ہیں. تو کیا کل آپ ان کے مندر جاؤ گے عبادت کے لیے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ دیکھو ہم تو تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ، تم بھی ہمارے مندر میں آ کے بھگوان کی عبادت کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کا مذہب آپ کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں مندر میں بھگوان کے سامنے جھکنے کی اجازت، پتھروں کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں، باقی ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے. تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں، ہمارے مذہب میں کچھ باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے. نہ ہمیں کرسمس منانے کی اجازت ہے کیونکہ مذہبی تہوار ہے، جو مذہبی نہیں ہے وہ منا سکتے ہیں. کوئی ہندو کی شادی ہو رہی ہے تو آپ جائیں اس شادی کو اٹینڈ کریں، اس کو مبارکباد دیں، بشرطے کہ کوئی گانا بجانا اور جو ناجائز کام مخلوط ماحول نہ ہو، ڈانس وغیرہ نہ ہو. تو اگر ویسے ہی شادی ہو رہی ہے تو آپ مبارکباد بھی دے سکتے ہیں ہندو کو. تو آپ تعزیت بھی کر سکتے ہیں، اس کے گھر جا کے اس کو تسلی دے سکتے ہیں، اس کے لواحقین کو کہ بھائی ہمیں بھی غم ہوا، یہ دنیا سے چلے گئے اور اللہ آپ کے اس غم کی تلافی کرے. یہ دعا بھی دے سکتے ہیں. مرحوم کے لیے دعا نہیں کر سکتے لیکن جو زندہ ہیں ان کو دعا دے سکتے ہیں. تو باؤنڈری ہے نا. رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو آپس میں نفرتیں پھیلیں گی. بھائی نفرتیں اس وقت پھیلتی ہیں جب آپ ضرورت میں کسی کے کام نہیں آتے. کوئی ہندو کوئی عیسائی آپ کا پڑوسی ہے تو جتنے مسلمان پڑوسیوں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. کوئی آپ کا رشتہ دار ہے غیر مسلم تو جتنے مسلم رشتہ داروں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم. تو آپ کا کوئی ہندو پڑوسی ہے اس کا خیال کریں. کوئی رشتہ دار ہے، بعض لوگ غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین، آپ کے والدین غیر مسلم بھی ہوں تو اسلام کہہ رہا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں. تو ہم غیر مسلموں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں لیکن ان کی مذہبی رسومات میں ہمارا مذہب ہمیں شرکت کی اجازت نہیں دیتا. مخالفت بھی نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں. وہ منا رہے ہیں بھائی منانے دیں اس کو، ہم شرکت نہیں کر سکتے. تو یہ سیلیبریٹ کرنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے. مبارکبادی کا پیغام بھیجنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے. الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. کوئی خطرہ ہو خدا نہ خواستہ تو آپ غیر مسلموں کا خیال کریں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کو کھلانا بھی ثواب ہے. تو یہ ساری چیزیں درست ہیں لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملط ہو جائے گا. تو جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کا دین تحریف ہو کے ختم ہو گیا
تو اسلام بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. اس باؤنڈری سے باہر آپ کو آنے کی اجازت نہیں. تو وہ جو کریں ان کو کرنے دیں, ان کا مذہب ہے بھائی. اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ بھائی میں عید کے دن آپ کو مبارکباد دیتا ہوں تو آپ میری دیوالی میں شرکت کیوں نہیں کرتے, تو آپ کہیں بھائی جیسے ہم آپ کے مندر نہیں جاتے عبادت کے لیے, ہمیں اجازت نہیں ہے, تو اسی طرح ہمیں آپ کے مذہبی رسومات میں بھی شرکت کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی طرف سے پابندی ہے. باقی ہم آپ کا خیال کریں گے, آپ کوئی ضرورت ہو تو بتائیں, پیسے چاہیے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, اچھے ڈاکٹر کو ہم جانتے ہیں آپ بتائیں, اور کوئی مسئلے مسائل ہوں تو وہ ہم آپ کا خیال کریں گے. باقی مذہبی رسومات میں بھائی ہم شرکت نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی غیر ایمان والے یعنی ہندو بھائیوں کے تہوار کے اوپر انہیں وش کرے اور مبارکباد دے. لیکن حضرت نے جو دوسرے مسئلے کے اوپر جو بات بتائی کہ ہندو بھائی کے جنازے کے اندر شریک ہونے کے تعلق سے, تو ہم ہندو بھائی کے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس جا کر ان کے گھر والوں کو تسلی دے سکتے ہیں, اور جو حیات ہے غیر ایمان والے ہمارے بھائی تو انہیں دعا بھی دے سکتے ہیں, لیکن میت کے واسطے دعا نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ شادیوں کے اعتبار سے حضرت نے فرمایا کہ ایسے شادیوں کے اندر شرکت کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی کبیرہ گناہ ہم سے صادر نہ ہو, کوئی شرک ہم سے صادر نہ ہو, تو احتیاط کے طور پر شادیوں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ہم سب کے لیے احتیاط برتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور رہا مسئلہ اخلاقی اعتبار سے, تو اخلاقی اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو شیئر کیجئے, تاکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں.